لیکن کمال کی بات یہ تھی میرے کریم نبی کے دروازے پر اگر دشمن بھی آ جاتا تو میرے کریم نبی دشمن کے سر پر بھی شفقت پر ہاتھ رکھتے۔ تو کس نبی کا امتی ہے، تو کس نبی کا کلمہ پڑھنے والا؟ تو شاید بھول گیا تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے جس نبی نے دشمن کی بیٹی کے سر پر بھی شفقت بھرا ہاتھ رکھا ہے۔ میرے نبی نے غیروں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کے، دشمن کی بیٹی کے سر کے اوپر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کے غیروں کو اپنا بنایا، لیکن ہم نے تو اپنوں کو بھی غیر بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ آؤ میں تمہیں اس یہودی بچے کی رلا دینے والی داستان نہ سنوں، اس یتیم بچے کی رلا دینے والی کہانی نہ سنو۔ ایک یہودی عورت تھی نا، اس کا ایک بچہ تھا۔ گھر میں دو جی رہتے ہیں، ایک ماں رہتی ہے اور ایک ماں کا بیٹا بچہ رہتا ہے۔ قبلہ گھر میں فاقہ ہی فاقہ ہے، غربت نے گھر کو لپیٹا ہوا ہے، امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے۔ صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی۔ آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جس کی زندگی کا کوئی ایک آدھا دن غربت میں گزرا ہو تو وہ سید کی بات دل کے کانوں سے سنے گا۔ جس کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ غربت میں گزرا ہو تو وہ یہ تڑپتی داستان ضرور سنے گا۔ قبلہ گھر میں دو بندے رہتے، دو جی رہتے، ایک غریب ماں یہودیہ عورت، ایک اس کا بچہ۔ گھر میں فاقہ ہی فاقہ ہے، غربت نے گھر کو لپیٹ رکھا ہے، امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے۔ ماں کا ایک ہی لباس تھا، آج وہ بھی پھٹ گیا۔ اب جگہ جگہ سے جسم چلک رہا تھا۔ بچے نے کہا ماں تیرا ایک ہی لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا ہے، اب جگہ جگہ سے تیرا جسم ننگا دکھائی دے رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، لہذا میں چاہتا ہوں اپنے مالدار چاچا جی کے گھر میں جا کر اپنی فریاد پیش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے مجھے ایک لباس دے دو، میری ماں کو لباس کی اشد ضرورت ہے۔ قبلہ یہ یتیم یہودی بچہ گیا اپنے مالدار چاچا جی کے گھر، اس نے جا کر دستک دی۔ چاچو جی نے دروازہ کھولا، ہاں کیا لینا ہے؟ اس نے کہا چاچو جی میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، میری ماں کو لباس کی اشد ضرورت ہے۔ چاچو جی گھر میں فاقہ ہی فاقہ ہے، غربت نے گھر کو لپیٹا ہوا ہے، صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی۔ چاچو جی میری ماں کو لباس کی اشد ضرورت ہے، میری ماں کا ایک ہی لباس تھا آج وہ بھی پھٹ گیا ہے، جگہ جگہ سے جسم چلک رہا ہے۔ چاچو جی خدا کے لیے اگر آپ کے گھر میں کوئی پھٹا پرانا لباس پڑا ہو تو اٹھا کے مجھے دے دو تاکہ میں جا کے اپنی ماں کی زندہ لاش ڈھانپ سکوں۔ چاچو جی نے جو رویہ اختیار کیا تو بچہ روتا ہوا واپس گھر کی طرف جا ہی رہا تھا، راستے میں سے ایک شخص مل گیا، اس شخص نے کہا بچے خیر تو ہے کیوں رو رہا ہے؟ بچے نے کہا نہ پوچھ میاں، میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، میری ماں کو لباس کی اشد ضرورت ہے، اپنے چاچا جی گھر میں گیا تھا لباس لینے، چاچو جی نے مجھے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا، اے دل جو رو رہا تھا آنکھیں بھی رو پڑی۔ اس شخص نے کہا بچے رو مت، پریشان نہ ہو، اگر چاچو جی نے لباس نہیں دیا تو کیا ہوا؟ میں تمہیں ایک ایسا در نہ بتاؤں جہاں دشمن بھی گیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں آیا، جہاں اپنا تو جہاں رہ گیا غیر بھی گیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں آیا۔ اس شخص نے کہا بچے رو مت، چلا جا صحن حرم میں، وہاں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہے، میں نے سنا ہے اس کے دروازے پر اگر دشمن بھی چلا جائے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ بچے تو بھی اپنے دکھڑے لے کے چلا جا صحن حرم میں، تو بھی اپنے درد جا کے اسی کو سنا۔ یہ بچہ گیا اپنے ماں کے پاس، کہا ماں چاچو جی نے جو رویہ اختیار کیا ہے وہ مجھے پتا ہے، دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا، راستے میں سے آ رہا تھا ایک شخص مل گیا، اس نے کہا چلا جا صحن حرم میں، وہاں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہے،
میں نے سنا ہے اس کے دروازے پر اگر دشمن بھی چلا جائے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا. ماں نے کہا نہیں بیٹا، اس محمد نام کے شخص کے پاس ہرگز نہ جانا. اس نے کہا کیوں؟ کہا میں نے سنا ہے وہ مسلمانوں کا نبی ہے، اور یہ بھی سنا ہے وہ جس کو ملتا ہے نا اس کو اپنا ہی بنا لیتا ہے، اور جس کو ملتا ہے اگلے کا دھرم چھین لیتا ہے، اگلے کا مذہب چھین لیتا ہے. بیٹے کہیں ایسا نہ ہو تیری ملاقات اس نبی سے ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے یہ یہودیوں والے جو مذہب چاہتا بھی نہ رہے، ہمارے یہ دھرم جاتا بھی نہ رہے. اس بچے نے کہا ماں میں اپنے دھرم کا پکا رہوں گا، اپنے مذہب کا پکا رہوں گا. میں جاتا ہوں لباس لینے مسلمانوں کے نبی کے پاس، لباس لینے جاتا ہوں. میں اسے پہلے بتا دوں گا کہ ہم لوگ یہودی ہیں، چادر دینی ہے تو دے دے، نہیں تو پہلے بتا دوں میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں. چادر دینی ہے تو دے دے، میں پہلے بتا دوں تیرے کلمہ نہیں پڑھوں. ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا ایسے ہی کرنا، اپنا دھرم نہیں چھوڑنا. ہم نے کہا بالکل ایسے. یہ بچہ قبلہ گھر سے نکلا، دوڑتا ہوا جا رہا ہے. اس بچے نے جیسے ہی صحن حرم میں قدم رکھا تو کیا دیکھتے ہیں میرے کریم نبی رحمت والی چادر اوڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. میرے کریم نبی نے جب اس یتیم بچے کو دیکھا تو یتیم بچے کا دل رو رہا تھا. میرے نبی نے فرمایا بچے خیر تو کیسے آنا ہوا؟ تو اس بچے نے فوراً انگل کری، چاچو جی پہلے بتا دوں میں تیرے کلمہ نہیں پڑھوں. میرے نبی نے فرمایا بچے نہ پڑھنا کلمہ، بتا تو صحیح کس بات نے تجھے تڑپایا ہے، کس بات نے تجھے رلایا؟ بچے تیرا دل رو رہا ہے، بتا تو صحیح کیسے آنا ہو؟ اس نے کہا چاچو جی میری ماں بے لباس بیٹی ہے، گھر میں فاقہ ہی فاقہ ہے، صبح کو کھاتے ہی شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی. امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے. میری ماں بے لباس بیٹی ہے، میری ماں کو لباس کی اشد ضرورت ہے. خدا کے لیے آج مجھے چادر دے دو، مجھے روٹی نہیں چاہیے، مجھے اس وقت گندم اناج نہیں چاہیے، مجھے چادر چاہیے. میں نے اپنی ماں کا ننگا جسم ڈھانپنا ہے. اس بچے نے جب اپنی تڑپتی فریاد سنائی میرے نبی کو، اس بچے نے جب اپنی تڑپتی داستان سنائی میرے نبی کو، بچے نے کہا چاچو جی صبح کو کھانا بھی ہم نے نہیں کھایا اور شام کو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. جب اس بچے کی لبوں پر، اس یتیم بھوکے بچے کی زبان پر روٹی کا نام آیا تو اس بچے کی چیخ نکل گئی. میرے کریم نبی نے جب دیکھا کہ بچے نے روٹی کا نام لیا ہے تو اس کی چیخ نکل گئی ہے. میرے کریم نبی اپنی جگہ سے اٹھے، میرے کریم نبی اس بچے کے پاس چل کر گئے. میرے کریم نبی نے اس بچے کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا، شفقت بھرا ہاتھ رکھ کر رو کر فرمانے لگے او بچے تجھے پتہ نہیں ہے تو کہاں آیا ہے، اور یہ صحن حرم ہے، یہ میرے یار کا گھر ہے، اور تجھے پتہ نہیں ہے یہاں امیروں کے نہیں، یہاں تو غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں، یہاں تو غریبوں کو عزتیں ملتی ہیں، یہاں تو غریب سر اٹھا اٹھا کے چلتے ہیں. میرے کریم نبی نے وہ رحمت والی چادر اتاری، اس یتیم بچے کے ہاتھ میں دے دی. کہا بچے جا اپنی ماں کا جسم ڈھانپ کے آ، جا اپنی ماں کا جسم ڈھانپ کے آ. او میرے نبی کے امتی، میرے نبی نے اسے یہ نہیں کہا دفع ہو جاوے، تو یہودی ہے میں مسلمانوں کا نبی ہوں، میری مدد تو صرف میرے مسلمانوں کے لیے. نا 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 نا. میرے نبی نے جیسے ہی سنا کہ یہ یہودی ہے، اس کی ماں کو لباس کی اشد ضرورت ہے، تو میرے کریم نبی نے وہ رحمت والی چادر اتاری، بچے کے ہاتھ میں دے دی. کہا بچے جا جلدی جا اپنی ماں کا جسم ڈھانپ کے آ. ایک روایت میں آتا ہے میرے کریم نبی کے پاس بھی وہی ایک ہی چادر تھی جو اس نے بچے کو دے دی تھی. یہ یہودی بچہ دوڑتا ہوا خوشی خوشی چادر لے کر اپنے گھر میں گیا. گھر میں گیا تو ماں لیٹی ہوئی تھی. اس یہودی بچے نے جیسے ہی رحمت والی چادر ماں کے اوپر اڑائی، ماں کی دل کی دنیا بدل گئی. ماں نے کہا بچے کہیں اپنا دھرم تو نہیں دے کے آ گیا؟
بچے کہیں اپنا مذہب تو نہیں دے کے آ گیا؟ کہا نہیں ماں، نفع کا سودا کر کے آیا ہوں، دھرم بھی بچا کے آ گیا ہوں، مذہب بھی بچا کے آ گیا ہوں، ساتھ میں چادر بھی لے کے آ گیا ہوں۔ ہے ماں چیخ پڑی، ماں رو کر کہنے لگی او بچے، تو سگے چاچا کے گھر میں گیا تھا لباس لینے، اس نے تجھے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا۔ ہے کتنا کریم ہے مسلمانوں کا نبی، کتنا رحیم ہے مسلمانوں کا نبی۔ بیٹے وہ نبی بھی سچا ہے، اس کا دین بھی سچا ہے، اس کا خدا بھی سچا ہے، اس نبی کے دین کو ماننا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نبی غیروں کا اتنا خیال رکھتا ہے وہ نبی اپنوں کا کتنا خیال رکھتا ہے۔